کے تابعدار اور فرما بردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دے رہے تھے، ان کی یاد میں ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی اس میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ جو تمہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، جو تمہیں دین کا راستہ بتا رہا ہوں، جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں، جہنم کے راستے سے تمہیں بچا رہا ہوں، اندھیرے سے اجالے کی طرف لا رہا ہوں، ظلمت سے اچھائی کی طرف لا رہا ہوں، بھلائی کی طرف لا رہا ہوں، اس کی اجرت میں تم سے مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، سونے کی صورت میں، ہیرے جواہرات کی صورت میں نہیں مانگ رہا، نہیں مانگتا۔ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، بلکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سمجھ آئیے کیا ہے سبحان اللہ؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے معبود فرما دیجئے کہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اس کا معاوضہ میں تم سے نہیں مانگ رہا، میں اس کے پیسے، اس کا مال دولت تم سے نہیں مانگ رہا، اس کی اجرت نہیں مانگ رہا، پر میں تم سے جو مانگتا ہوں وہ یہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، میرے اہل بیت سے پیار کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی تکریم کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے مودت رکھنی ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، یہ اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، اور زبان مصطفیٰ سے کہلوایا ہے معبود آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور آگے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا